آج کل اس کا چرچا بھی بہت ہے اس بات کا، اور حکمرانوں نے بھی کہا اور حکومت کے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام ماڈریٹ ہونا چاہیے، یعنی ماڈریٹ اسلام کی بات ہوتی ہے ہر جگہ کہ ماڈریٹ اسلام، پہلی بات تو یہ کہ کیا چیز ہے اور اسلام ماڈریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا اسلام کا ماڈریٹ ہونا صحیح ہے یا غلط ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ کنفیوژن ہے، اور سب سے بڑا کنفیوژن تو یہ ہے کہ ماڈریٹ اسلام چیز کیا ہے؟ بالکل آپ فرمائیے۔ بہت اچھا سوال کیا اور بڑا واقعی بر وقت ہے، اور صحیح کہ لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں۔ اصل میں وہ اسلام کے بات کو جانتے نہیں ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام ماڈریٹ ہونا چاہیے، تو میرا خیال وہ اسلام سے واقف نہیں ہے۔ جی، اسلام تو ہے ہی ماڈریٹ، اسلام تو ہے ہی ماڈریٹ۔ اسلام ماڈرنزم نہ ہو تو اسلام ہی نہیں ہے۔ بالکل، اصل میں ماڈرنزم کا مطلب لوگ نہیں سمجھتے۔ جی، لوگ جس کو ماڈرنزم سمجھتے ہیں وہ تو اصل میں وہ فنڈامنٹلزم ہے۔ جی، مثلا جب اسلام دنیا میں آیا، اس سے پہلے جو کچھ ہو رہا تھا زمانہ جاہلیت میں، اس سب کا انکار کیا، ایک نیا نعرہ لگایا، جدت کا نعرہ لگایا۔ تو جدت کا جب نعرہ لگایا، ماڈرنزم کا نعرہ لگایا، تبھی تو اس وقت کے معاشرے اسلام کے خلاف ہوئے، نبی کے خلاف ہوئے کہ یار یہ کون سی نئی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے زنا نہ کرو، یہ کہہ رہا ہے رقص و سرود کی محفلیں بند کرو، گانے بجانے نہ کرو، آوارگیاں ختم کرو، اور بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک خدا کے ہو جاؤ۔ یہ تو ایک نئی بات کر رہا ہے، اور یہی تو عرب کی دنیا کے اندر اعتراض تھا آپ پہ کہ یہ محمد ایک نئے دین لے کے آ گیا، جبکہ ہمارے پاس پہلے سے دین موجود ہیں، ہمارے باپ دادا کا پرانا کلچر چلا آ رہا ہے، یہ ایک نیا کلچر متعارف کرا رہا ہے۔ تو اسلام تو اس وقت سے آج تک ماڈرن ہے، اور ماڈرنزم ہونے کی وجہ سے تو اس کے خلاف ساری تحریکیں چلی ہیں۔ ہاں، آج جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہی آوارگی ہو، وہی گانے بجانے ہوں، وہی عیاشی ہوں، تو یہ تو ماڈرنزم نہیں ہے، یہ تو فنڈامنٹلزم ہے۔ یہ تو 1400 سال سے پہلے زمانے جاہلیت کی بات کر رہے ہیں، جو اسلام سے پہلے گانے بجانے چل رہے تھے۔ یہ آج اس گانے بجانے کو ماڈرنزم سمجھنے والے یہ بیوقوفی کر رہے ہیں، یہ مسکنسیپشن کا شکار ہے کہ یہ ماڈرنزم نہیں بلکہ یہ تو فنڈامنٹلزم ہے۔ یہ تو نبی کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی، آپ اسی کو عام کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ تو نبی کی بات سے بھی پہلے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑا دقیانوس کون ہوگا؟ بالکل، اسلام تو ہے ماڈرنزم، اور اسلام کا کمال یہ کہ یہ اس کے اندر ٹیوننگ ہوتی رہتی ہے، مطلب ہے کہ ہر زمانے میں اجتہاد کے ذریعے سے اس موجودہ حالات کے راستے نکالتا ہے یہ۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے، اچھا، جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے ویسا نظر آئے گا۔ اگر ریڈ پیالے میں ڈالو گے تو ریڈ نظر آئے گا، حالانکہ پانی ریڈ نہیں ہوا۔ گرین میں ڈالو گے تو وہ گرین لگے گا۔ تو اسلام کا کمال یہ ہے کہ چک دیہات میں جاتا ہے تو بالکل دیہاتی نظر آتا ہے، پیرس کی روشنی میں جاتا ہے تو بالکل ماڈرن نظر آتا ہے، امریکہ میں آ کے اسلام امریکن لگتا ہے، لیکن حالانکہ اس کی اصل نہیں بدلی ہے، لیکن جس طرح کا ظرف ہوتا ہے یہ اس میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا کمال ہے، یہ ماڈرنزم ہے، یہ ہے اسلام کی خوبی، ماڈرنزم ہے۔ یہ باقی عیسائیت، یہودیت، یہ جتنے یہ سب دقیانوس مذاہب ہیں، یہ تو آج تک اپنے سیناگاگ سے باہر نکل کے خدا کو سجدہ نہیں دے سکتے۔ یہ تو اگر نکاح کر لیں تو یہ طلاق نہیں دے سکتے، آپ کو پتا کہ طلاق نہیں ہوتی، ان کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے۔ یہ تو اتنے دقیانوس ہیں اور اسی لکیر پہ چل رہے ہیں آج تک۔ تو اس لیے یہ جو عیسائیت، یہودیت جو اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں، یہ تو اتنے دقیانوس ہیں، یہ نکاح ہونے کے بعد طلاق نہیں دلوا سکتے کسی کو، کہتے جی کورٹ میں جائیں، اب ہم نے جو رب اللہ نے جو آپ کا بندھن مان دیا ہے اب اس کو ہم بریک نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ تو جو بندے جو تعلق بناتے ہیں وہ بندے ہی توڑ سکتے ہیں، وہ خدا کے امر کے تحت۔ تو یہ اسلام کا کمال یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کا راستہ دے دیا ہے۔ یہ اگر امریکہ میں آتا ہے تو امریکن لگتا ہے، اور چک دیہات میں جاتا ہے تو دیہاتی لگتا ہے۔ تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو جس رنگ کا ظرف ہوتا ہے وہ اسی میں ایڈجسٹ ہو جانا، یہ ہے ماڈرنزم۔ اور یہ ماڈرنزم اسلام کے اندر دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس کو ماڈریٹ ہونا چاہیے، اصل میں وہ ماڈرنزم کا مطلب نہیں سمجھتے اور اسلام سے متعارف نہیں ہے، ورنہ اسلام تو ہے ہی ماڈریٹ۔